کریں میں تو کہتا ہوں یہ بےایمان الیکشن کمیشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن متعصب ہے. میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے قابض اور غاصب ہے. اس کو لٹکانا چاہیے. ان کو آرٹیکل 6 میں لٹکانا چاہیے. انہوں نے ڈاکہ مارا ہے. ثبوت ہمارے پاس فارم 45 کے سارے ثبوت ہیں. ہری پور کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں سامنے آیا؟ وہ ثبوت تو آپ کو بولتا ثبوت نظر آئے گا. دیکھیں وہ عمر ایوب کی بیوی محترمہ ان کی زوجہ لڑ رہی تھی اور ان کا ظاہر ہے کہ ساری الیکٹوریٹ کی ہمدردی جو ہے عمر ایوب کے ساتھ تھی. عمر ایوب کو ناجوازن سزا کی گئی اور سزا کر کے اس کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا. ہم اس بات سے نہیں مانتے, نہ ہی الیکٹوریٹ مانتی ہے اس بات کو کہ انہیں صحیح جو ہے سزا دی گئی ہے یا انہیں صحیح طور پر جو ہے الیکشن یہ اس سے اتارا گیا ہے. لیڈر دی اپوزیشن سے بھی انہیں ہٹایا گیا اور ان کو قومی اسمبلی کی نشست سے بھی برخاست کیا گیا. یہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں تھا. ابھی ان کی اپیل ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ تک جاتا ہے. پہلے نظائر موجود ہیں اس بات کے کہ آپ کا جو ہے اس طریقے سے آپ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے. سر ہری پور الیکشن میں نے 40 جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں دورہ کیا. 20 آپ کے اور 20 میں جہاں پر دوسری پارٹی جو ہے نون لیگ اسٹرانگ تھی. آپ کے جو حلقہ ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ سب سے کم تھا. آپ کے جو ووٹر تھے وہ باہر ہی نہیں نکل رہے تھے. آپ کی وہاں پر قیادت ہی نظر نہیں آتی تھی. تو پھر آپ کیسے جیتے الیکشن؟ آپ کو الزام تو نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ چشم دید گواہ ہیں تو پھر آپ آ جائیے گا. ماشاء اللہ میں تو چشم دید نہیں ہوں, لیکن جو ہماری رپورٹس ہیں وہ بڑی واضح ہیں. وہ یہ ہے کہ کم از کم وہ 35,000 ووٹوں سے جیتی ہوئی تھی محترمہ, اور ان کو جو ہے یہ اسی انداز سے ہرایا گیا جس طرح سے 8 فروری 2024 کو ہمارے 100 بندوں کو جو ہے ہرایا گیا. اور 17 سیٹیں جیتنے والا آج وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سڑ رہا ہے. کبھی اس کی خبر لگتی ہے باہر سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو پھر وہ یہ جو ہے اس طرح کے تجسسات تو آئیں گے. اور یہ یاد رکھیں, اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس ملک میں وہ قیامت آئے گی. وہ ہمالیہ نہیں روئے گا جو بھٹو نے کہا تھا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا شرازہ بکھر جائے گا. تو یہ باز آ جائیں, انسانیت سوز اس قسم کی حرکتیں نہ کریں تو بہتر ہے. یہ ملاقات بھی کرنے دیں. آج بھی جا کے اب چیف منسٹر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوا ہے, اور وہ پروٹوکول کے باوجود وہ اس ریاستی ادارے کا بھی نقصان ہو رہا ہے جس کی تضحیق کی جا رہی ہے. 4.5 کروڑ عوام کو جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے دھتکارا جا رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. خان صاحب کے حوالے سے ریومرز کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ پی ٹی آئی کے اپنے ٹرول پھیلاتے ہیں کہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا, وہ دنیا میں نہیں رہے, خدا نہ خواستہ. ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم نے نہیں کی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے جریدہ کس نے چھاپی ہے. یہ باہر کی بیرونی خبر ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک خبر آئے گی تو 50,000 مجھے آئی ہیں کالز باہر سے کہ بتائیے خان صاحب کا یہ خبر سچ ہے, یہ خبر سچ ہے. میں تو تردید کرتا رہتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے بھی تو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. میں بھی تو 2-3 مرتبہ جو ہے 3-4 گھنٹے جو ہے عدالت کے حکم لے کر گیا ہوں. لیکن یہ تو بابا آدمی نرالا ہے اس حکومت کا, جہاں وزیر اعظم یہ کہے کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا کہ ملاقات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. وزیر اعظم کا یہ عالم ہے کہ اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرا سکتے. فل بینچ ہائی کورٹ کی کہتی ہے کہ اس کو اجازت دی جائے, اور وہاں جو کھڑا ہوا ایک کاپ ہے, ایک حوالدار ہے, وہ کہتا ہے کہ کرنل صاحب کا آرڈر دکھائیں تو تب آپ کو اندر جانے دیں. یہ تو عالم ہے کہ یہاں جو ہے اس حکومت کے پلے بھی کچھ نہیں ہے, اور یہ ہائیبریڈ ہی نہیں ہے. یہ دراصل سول مارشل لا ہے. سردار صاحب بڑے عرصے بعد میڈیا سے مخاطب ہو کے بات چیت کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ملک تو خراب ہو رہا ہے. ارے بابا تو پھر کریں نا سر. کیبل تو اس میں ساتھ میک لگا ہوا ہے سر. ٹھیک ہے, کیوں نہیں پکڑتے پھر باجوہ کو؟ یہی اس نے کہا ہے نا کہ صرف ان کو نہیں بلکہ ان کو لانے والوں کو بھی جو ہے مواخذہ ان کا ہونا چاہیے. تو پھر اس وقت تو حکومت آپ کی ہے. آپ میں اگر جرت ہے تو باجوہ کو کریں, ٹرائی کریں, پکڑے. کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کو تو پروٹوکول دیتے ہیں, VIP پروٹوکول دیتے ہیں اس کو. اور پھر آج اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس کو باجوہ کو ہو جائے, اللہ نہ کرے,
لیکن آخر جانا تو ہر ایک نے ہے، یہ پھر اس کو شاہی پروٹوکول دے کر جو ہے پورا دفن کریں گے۔ سردار صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ضمنی الیکشن میں نہیں جانا ہے، حماد اظہر اور یوسف ایوب صاحب نے کیوں نہیں، عمر ایوب صاحب نے کیوں نہیں عمل کیا اس پہ؟ دیکھیں اس میں جو ہے جہاں تک تعلق ہے ہمارا پنجاب کا، پنجاب میں تو بالکل بائیکاٹ ہم نے کیا ہے، ماں سوائے 119 جو 150 جو میاں اظہر صاحب والی سیٹ تھی، نشست تھی، اس لیے کہ وہ ایک فطری موت ان کو آئی تھی، اس لیے ہمارا یہ تھا کہ ہم ظاہر ہے کہ ہماری سیٹ تھی، اس میں آپ اندازہ کریں کہ 18% جو ہے ٹرن آؤٹ انہوں نے دکھایا ہے، اس میں بھی ہم جیتے ہوئے کو ہرایا گیا ہے، لیکن باقیوں پر تو ہم نے بائیکاٹ کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے خیبر پختونخوا، وہاں شاید خان صاحب کو چونکہ ملاقات تو کرنے نہیں دیتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، وہاں شاید یہ قائل کیا گیا کہ یہ جو ہے چونکہ صوبہ آپ کا ہے، اس یہاں وہ انداز سے دھاندلی نہیں کی جا سکے، لیکن وہاں تو یہ انہوں نے کیا کہ عملہ ہی سارا اپنا بھیج دیا۔ یہ باقی جگہ پر عملہ جو ہے وہ جوڈیشری سے یا جو دوسرے محکموں سے تھا، لیکن جو ہے ہری پور میں جو ہے صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے امپلائیز کو بھیج کر اس پولنگ کو کنٹرول کیا۔ تو آپ راجہ سکندر سے کیا توقع رکھتے ہو؟ سردار صاحب آخری سوال میرا یہ مجھے بتائیے کہ پورا دن خبریں آ رہی تھی تو کوئی یقین دہانی آپ سے کرائی ہے، آپ نے کوئی پتہ کرا ہے جیل حکام سے؟ نہیں، ابھی تو یہ انہی کی جو بیانات آئے ہیں، جو پنجاب یہ جو ٹی وی پہ حکومتی لوگوں نے جو بیانات دیے ہیں اور جو جیل کی عملے کی جانب سے ایک ہینڈ آؤٹ ایشو کروایا گیا ہے کہ جی ان کی صحت ٹھیک ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے تردید کی ہے ان چیزوں کی، لیکن لامحالہ ہمارے جو بالکل یہ تحفظات ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں ملاقات کرنے دی جائے تاکہ ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ان کی صحت کے بارے میں عوام کو بتا سکیں، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہوتی ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان سے لے لیں اس کو قتل کروا دیا، چاہے وہ بھٹو سے لے لیں اس کو قتل کروا دیا، اور پھر عدالت کو 45 سال لگے یہ کہنے میں کہ یہ ان کا قتل جو ہے عدالتی قتل تھا، حالانکہ عدالتی قتل کم تھا، وہ جنرل ضیاء الحق نے اس کو قتل کروایا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ وہ مقتدر حلقہ ہے، وہ جو ہے خلائی مخلوق ہے۔ اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کروا دیا جنرل پرویز مشرف، میں خود اس میں وکیل تھا بی بی کی جانب سے، اور جنرل پرویز مشرف اس میں مفرور ملزم نمبر 1 تھا جس کو نون لیگ نے باہر جانے دیا، اور جس کی جو ہے وہاں باہر جو ہے قسم پرسی میں جو ہے ایسی موت آئی جو کسی کو ایسی بیماری شاید ہی کسی کو لگی ہو، اور وہ جو ہے اس کی جسد خاکی آیا۔ اور اسی طرح اب عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، جو بھی پاکستان کا ہر دل عزیز حکمران ہوتا ہے، جو پاکستان کو سنوار سکتا ہے، جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، یہ جانے کیوں منقطع کر دیتے ہیں عوام سے، اور اس طرح کی جو ہے فسطائیت ہوتی ہے کہ ہمیں خود یعنی افسوس ہوتا ہے۔ 3 تو کم از کم 4 تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور اب جو ہے ہم عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے 3 سال سے 2.5-3 سال ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب سے کون نہیں ملنے دیا جا رہا، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ؟ حکومت کے بس میں کچھ ہے؟ حکومت ویسے تو اصولی طور پر تو حکومت ہی کو ہونا چاہیے، جیل مینول کے مطابق تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہونا چاہیے یا اس کی ہائرارکی میں صوبائی حکومت کے تابع آتا ہے، لیکن صوبائی حکومت بھی بے بس ہے، حتیٰ کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کس کے بتائیے گا کہ ضمنی الیکشن ہوا ہے، پی ٹی ہو جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار یہی ہوں گے جو حکومت ہے اور جو حکمران ٹولہ ہے اور جنہوں نے جیل بھی کسی اور کے تسلط میں دی ہوئی ہے، پھر وہی جواب دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بالکل ہوگی، حکومت بھی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی۔ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی تو رو رہی ہے کہ وہ داندھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں رو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دانت ہو گیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان میرے ہوم ٹاؤن میں جو ہے دوست محمد جیتا ہوا ہے، اس کو ہرایا گیا ہے، اور انہوں نے پہلے تو ان کا تو فارمولہ ہی یہ تھا کہ جو 2nd نمبر پر ہے وہ جو ہے اس کے مقابلے میں نون لیگ، یا اگر نون لیگ کا 2nd نمبر پر الیکشن
फरवरी 2024 में आया है तो पीपल्स पार्टी नहीं खड़ा करेगी उसके मुकाबले में। पहला तो ये इन्होंने वायलेशन की, दोस्त मोहम्मद नंबर 2 था उस वक्त। ये जो है अब इस वक्त जो है दोस्त मोहम्मद जीता हुआ है, जीते हुए को फिर उसी अंदाज से इन्होंने अपने ही इत्तेहादी को भी हरा दिया है ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बग़ैर आसरे के, बग़ैर पीपल्स पार्टी के सहारे के वो सादा अक्सरियत जो है हासिल कर सके, और उन्होंने कर ली है। सादा अक्सरियत तो हासिल कर ली यूसुफ रज़ा गिलानी ने सर। नहीं पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही, और मैं उस वक्त से जानता हूँ ये नवाज़ लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मई 2006 में जो है मीसाक जमहूरियत जो है वो मुंज़बित किया था, उसको बेल आउट किया। लेकिन वापस आते ही नवाज शरीफ का तो ये है नून लीग का कि ये जब मुसीबत पड़ती है ये आपके पाँव पे पड़ जाते हैं, और जब ये उस मुसीबत से निकलते हैं तो इनका गर्दन पर, आपकी गर्दन नवाज शरीफ कल दोबारा गरजे बरसे, उन्होंने कल इकट्ठे पोजीशन में बैठेंगे। देखें इलेक्शन, ये जो सियासत में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन पहले ये अपना रोमांस तो छोड़े ना। भेजा गया, बाकी तो कहीं से हमला नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह इतनी वफादार है फिस्तायत की कि उन्होंने अपने बंदों को पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन का अमला वहाँ भेजा सारे पोलिंग स्टेशन में। तो जब आपके पास सारे के सारे पोलिंग स्टेशन आपके कंट्रोल में हो तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या नतीजा समझ आता है। शफाफ इलेक्शन के लिए आपके सीएम साहब ने क्यों धमकियाँ दी? जब सीएम साहब ने वहाँ जलसा किया है हरीपुर में तो वहाँ धमकियाँ दी पोलिंग अमले को, दीगर को, तो फिर डेफिनेटली शफाफ इलेक्शन के लिए तो ये करना पड़ता है। अरे बाबा देखें, किसी की जो है आवाज़ में हलीमी होती है, कोई ऊंचा बोलता है आप उसको धमकी कहते हैं। अगर मेरी आवाज़ ही ऊंची हो तो फिर आप कहेंगे धमकी दे रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ धीमी है तो फिर आप कहेंगे जी प्यार मोहब्बत का जो है ये ज़बान बोलते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कोई भी अगर बेईमानी करता हुआ पकड़ा गया तो मैं उसको लटका दूंगा, तो ये एक कॉमन बात है जो मेरे ख्याल में सियासतदान करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। पहले ये कभी होता भी नहीं था, पहले इस तरह से बेईमानी होती भी नहीं थी, पहले इस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन इतना मुतासिब होता भी नहीं था। पहले कभी गुलामी में इस इलेक्शन कमीशन नहीं चुराता था वोट, अब तो एक आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। सो अब आप सर आप रुकन कौमी असम्बली हैं और ये ना हो कि आपकी भी तलबी हो जाए, एविडेंस भी तो होते हैं ना कुछ। तलबी